بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالی شانہ نے 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون میں فرمایا ہے کہ کامیاب ایمان والے کون لوگ ہیں۔ تو پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامران اور بامراد ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، دھیان توجہ کے ساتھ۔ بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں اور فرائض اور ارکان کا خیال بھی کرتے ہیں، لیکن نماز میں سکون کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو، تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، نقل و حرکت نہیں ہو، توجہ ادھر ادھر نہیں ہو، آنکھیں اور نظریں ہٹے نہیں اپنے مقام سے، جس طرف نظر رکھنا چاہیے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، جلسے اور قعدے کی حالت میں وہیں پر رہے، ہاتھ بار بار کھجلانے کے کام میں نہیں آوے، موبائل پہلے سے کھلا نہ رکھا جاوے کہ بجے گا تبھی بند کروں گا، ان چیزوں کے کا پہلے سے خیال کیا جائے۔ تو کامیاب ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار اور لایانی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ابھی 3 آدمی باہر کھڑے ہوئے بات کرنے لگیں گے، چوتھا آئے گا وہ رکے گا، 5واں آئے گا وہ رکے گا، 6واں آئے گا وہ رکے گا، دیکھو تو کیا ہو رہا ہے۔ لغو چیز سے ایمان والا پرہیز کرتا ہے بلا وجہ، اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لایانی کے معنی یہ ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ بہت سے نوجوان صاحبان، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اخراجات بڑھتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، افطاری کی، سحری کی، کھان پین کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، عید کی، تہوار کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، وہ کام کاج سے ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کام کاج ختم کر کے بیٹھ گئے تو وہ عبادت ریاضت بہت کر رہے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سجدوں کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ دینی اعتبار سے کچھ کام زیادہ کر رہے ہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ملازمین حضرات کو دیکھا گیا، بہت سے مزدور طبقے کو دیکھا گیا کہ وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالنے کی خاطر محنت مزدور بھی اسی طرح کر رہا ہے جس طرح وہ 11 مہینوں میں کرتا تھا، لیکن اس کے قرآن کریم کی تلاوت ان سے زیادہ ہے کہ جو نہ کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں اور نہ دینی اعتبار سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو لایانی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اپنے نوجوان دوستوں کو، ساتھیوں کو دیکھ لیجیے آپ، مسلم محلوں کے اندر رات کو 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک موبائل لیے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ لایانی چیز ہے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ عام دنوں کے اندر بھی دیکھا جائے 10 بجے غیر مسلمین حضرات کے علاقوں سے گزرے تو سناٹا لگتا ہے۔ وہ لوگ دن بھر کام دھندے کر کے اور ہم سے زیادہ کمائی کر کے، ہم سے زیادہ کما کر کے، محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم ہے، اور نوجوان گھومتا پھر رہا ہے آوارہ گردی کے اندر، چائے کی ہوٹلوں کے اوپر۔ قرآن کریم میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ لایانی چیزوں سے پرہیز کرنے والے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام بہت سی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس میں بہت ادب ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ خواتین میں بعض دفعہ بیٹھی بھی ہوا کرتے تھے، چھوٹے بچے بھی ہوا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام اس ادب کے ساتھ میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ سمجھنے والے سمجھ لیں، بڑے لوگ سمجھ لیں۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو 2 جبڑوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھ کو 2 رانوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ 2 جبڑوں سے مراد یہ ہے کہ زبان، اس کا استعمال صحیح ہو، غلط نہیں ہو، لان تان کسی پر کرنا، گالم گلوچ کسی پر کرنا، بیکار کے باتیں نکالنا، یہ چیزیں، اس سے مجھے ضمانت دے دے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔
تو جو ایمان والے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ اور فرمایا گیا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ ایمان والے بھی کامیاب اور بامراد ہیں جو امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ کسی نے امانت رکھوائی تو وہ امانت اس کے پاس میں محفوظ ہو، جس وقت ادائیگی کا وقت ہو وہ ادا بھی کر دے۔ آپ حضرات ظاہر ہے آپ اپن سب بازار میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں، حالات روزانہ دیکھتے ہیں، ہر ایک ماشاءاللہ ایک عمر والا ہے۔ غور فرما لیجیے جب کسی شخص کے ہر آدمی عام طور پر کاروباری خاص طور سے اس کا بازار میں لین بھی رہتا ہے دین بھی رہتا ہے، کچھ اس کو لینا ہوتا ہے کچھ اس کو دینا ہوتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو لینے والوں کی تو لائن لگ جاتی ہے، دینے والا ایک سال میں نہیں آتا ہے۔ تو جو دینے والے احسان میں نہیں آتے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں امانت میں خیانت کرنے والے کہ چپی سادھ لو وہ بن گیا اب اچھا ہوا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لی اماناتہم، امانتوں کا بھی خیال کرنے والے ہوں وقت پر ادا کر دیں، وعہدہم راعون، اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے بھی ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قوم سے ان کا معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا کہ اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تاریخ آنے لگی قریب تو انہوں نے تیاری کر لی، لشکر تیار کر دو، اسلحہ تیار کر لو اور سرحد کے قریب جا کر کے جمع ہو جاؤ، اور جیسے ہی عہد و جنگ بندی کی تاریخ نکلے گی دوسرے دن ہی ان کے اوپر یلغار کر دی جائے گی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصوبہ بنایا اور کہا لشکر تیار ہو گیا، پھر یہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو پیچھے سے ایک بڑے میاں کی آواز آئی جو چیخ رہے تھے، آواز دے رہے تھے، ان کو روک رہے تھے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھ ہے عمر رسیدہ صحابی رسول حضرت عمرو بن عنبسہ تھے۔ عمرو بن عنبسہ بزرگ صحابی رسول، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ابھی؟ جب تک کی صلح ہے، جنگ بندی کی تاریخ ہے، اس وقت تک نہ تو کوئی گرہ کھولی جائے گی نہ کوئی گرہ لگائی جائے گی، یعنی جب تک وہ تاریخ گزر نہیں جائے اس وقت تک کسی طرح کی تیاری آپ نہ کریے، یہ بھی عہد و پیمان کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورا لشکر لے کر کے واپسی اختیار کر لی۔ تو یہ ہے کہ عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد ایک بات فرمائے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے رمضان میں تو فرض ہوتی ہوں اور غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہوں، اس لیے پوری زندگی فرض نمازیں تو فرض ہی ہیں، اور فرض اور قرض اور مرض یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس نے ان تین چیزوں کو ہلکا سمجھا وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اب نمازوں کی محافظت قرآن نے صرف یہی نہیں کہا کہ پڑھو کی جگہ پڑھو کا حکم تو کئی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، نگرانی رکھنے والے ہیں۔ کوئی دوسرا آ کر کے گریبان پکڑ کر کے نہیں ٹوکے گا۔ آدمی ایمان والا اپنے گریبان میں خود نظر ڈالے، خود جھانکے اور اپنی نگرانی خود کرے۔ ابھی اپن لوگوں کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہر جمعے کو ہر ہفتے دیکھا جا سکتا ہے، تراویح کے اندر اور عام نماز میں روزانہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم چل جائے، پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے تو آپس کے اندر قرآن اندازی کرنے لگیں۔ بعض جگہ یہ ہے کہ آپس کے اندر مسابقت اختیار کر لیں ایک دوسرے سے، میں دوں گا اذان، وہ کہے کہ میں ہی پہلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ اتنے فضائل ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے، اذان دینے کے، لیکن ہمارے بہت سے نوجوان دوست اور ساتھی وہ بہت دیر پہلے آ کر کے صرف اس بات کے لیے جگہ روکتے ہیں سب سے پیچھے جو جگہ مل جائے وہی اپنی ہے۔ پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے اور سب سے پیچھے کی جگہ وہ روک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا کہے گا تو اپنے لوگوں کو برا بھی لگے گا۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب لاڈلے بندے سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے اپنی نمازوں کی محافظت کرو، نگرانی رکھو۔ پھر
جمعے کے اندر سنت موقدہ پہلے کی بھی ہیں، بعد میں بھی سنت موقدہ ہیں، اپنے سنتوں کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ ایک اتفاق ہے کہ بھئی کسی دکان پر دو آدمی ہیں تو ایک آدمی اس مسجد میں آ گیا، دوسرا آدمی موتی مسجد میں چلا گیا، تو یہاں سے اس کو وہ سنتیں پڑھتے جائے گا تو دوسرے کو فرض نماز میں دقت ہو جائے گی، تو وہ ایک مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن مستقل طور پر اپن کو یہ عادت بنا لینا کہ سنتیں نہ پہلے کی نہ بعد کی، یہ اپنے لیے نامناسب ہے۔ قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا ہے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں۔ زکوٰۃ ایمان والوں پر فرض ہے اسی طرح جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور حج فرض ہے۔ 60,000 اور 61,000 کے قریب تقریباً بھیڑیاتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس میں اتنی رقم ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی پلاٹ تجارت کی نیت سے خرید کے پٹکا ہے کہ اس کو تو بیچنا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی زمین جائیداد اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے خرید کے رکھ لی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ 40واں حصہ نکالنا یعنی 2.5% ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ اس سے دو پاکیزگیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک طرف تو مال پاک ہو جاتا ہے، ہم نے 1 لاکھ میں سے 2,500 روپئے نکال دیے تو باقی کا پیسہ پاک صاف ہو گیا، اور دوسرے انسان کا خود کا دل بھی اندرون سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جو مال کی محبت ہوتی ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، وہ یہ بری عادتیں انسان کی ہٹتی ہیں۔ اور زکوٰۃ اول تو ہونا ہی چاہیے تھا، جیسے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ تو اپنے پاس کچھ رکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے نبی جی آپ سے پوچھ رہے ہیں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد جو بھی سب خرچ کر ڈالو، تو وہ تو یہ کہتے تھے۔ لیکن زکوٰۃ یہ تو اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لاکھ رکھیں، کروڑ رکھیں، خرب رکھیں، ارب رکھیں، جتنا چاہے رکھیں، 2.5% اگر نکالتے چلے جا رہے ہیں تو باقی کی دولت جمع کر کے رکھنا کوئی معیوب اور برا نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2.5% نکلوا دیا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جن حضرات پر ہوتی ہے وہ ادائیگی کریں۔ یہ تو صحیح ہے کہ روزے رمضان میں فرض ہوتے ہیں، رمضان میں رکھے جاتے ہیں، اپن اس کو آگے پیچھے نہیں کرتے، لیکن زکوٰۃ یہ سال پورا ہونے پر ضروری اور فرض ہو جاتی ہے۔ جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، وہ بھی نکالتے رمضان کے اندر ہیں، تو ان کو 12 مہینے نہیں 14 مہینے ہو جاتے ہیں، 15 مہینے ہو جاتے ہیں۔ مان لیجیے رمضان سے 3 مہینے پہلے اگر کوئی شادی ہوئی اور دلہن کو اس کے میکے والوں کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے جو زیور وغیرہ ملا، تو اگلے رمضان تک تو اس کو 15 مہینے ہو رہے ہیں، جبکہ 12 مہینے گزر جانے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 12 مہینے پر۔ پھر زکوٰۃ ادائیگی کہاں پر ہو، کوئی بھی چیز پھینکی نہیں جاتی، رکھی جاتی ہے۔ جو چیز کسی کام کی اپنے یہاں نہیں ہوتی اس کو کوڑے پہ جا کر کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن جو کام میں آنے والی ہوتی ہے اس کو حفاظت سے، سلیقے سے اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت سے رکھا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو 2.5% ہے یہ غربا، فقراء، مساکین کا حق ہے۔ اس کے اندر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مستحق کون ہے، مستحق کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں دیتا ہے تو اس کا 2 ثواب ملتا ہے، ایک طرف زکوٰۃ کی فرضیت کا ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسری طرف صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا پوتا، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بہنوں کے اندر پھوپھیاں، چچا، تایا، خالہ وغیرہ جو اور رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا پہلا حق بنتا ہے، ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جتنا زیادہ مستحق ہو اس کو دیا جائے۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ غیر ضروری طور پر بھی کہیں تو اتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ وہاں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں ضرورت ہوتی وہ رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے ہر سال سردی کے موسم میں 3 مہینے 4 مہینے کے لیے کچھ لوگ اپنے ہی ملک ہی سے، اپنے ایمان والے بھائی بہن وہ آتے ہیں 4 مہینے 3 مہینے کے لیے کرائے پہ کمرے لیتے ہیں، اور مستقل شہر جے پور میں وہ 2-4 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ نوجوان نئی نویلی حسینائیں وہ
کھڑی ہو جاتی ہے ہوٹلوں کے بعد. ہوٹلوں میں بھی کون سی وہ نہیں جہاں دال سبزی ہوتی ہے, وہاں پر جہاں پر مہنگے سے مہنگے کھانے ملتے ہوں بہترین قسم کے حلوائیوں کی دکانوں پہ, وہ نوجوان جو مسجد کے باہر بوڑھی چیختی چلاتی رہتی ہے اس کو 2 روپئے نہیں دیتے, وہ وہاں پر دل کھول کر کے بڑوا کھول کر کے دیتے. یہ ہمیں معلوم دیکھتے ہیں, لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں. تو ان کا تو خیال آ رہا ہے جبکہ وہ پیشہ ور ہے, وہ مانگنے والے ہیں, تو مانگنے والوں کو پیشہ وروں کو دینے کے بجائے تلاش کر کے دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ عبادت ہے, یہ فرض ہے, مجھے یہ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.